سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أصفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر بن عامر الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرم عليهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق یہ تاریخ اور سیر کے اندر بہت بڑا امام ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ سب سے پہلے عمرو بن عامر ہے جو یمن کے اس شہر سے نکلا، چونکہ اس کو علم ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ طوفان کا عذاب بھیجنا ہے. فقال وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني به ابو زيد الانصاري انه راى جرزا يحفر في سد مآرب الذي كان يحبس عنهم الماء. اب فرماتی ہیں کہ عمرو بن عامر یمن سے اس لیے نکلا تھا کہ اس نے دیکھا کہ چوہے جو ہیں وہ سد کی اس ڈیم کی دیواروں کو نیچے سے کھا رہے ہیں. پہلی روایت میں یہ تھا کہ وہ کاہن تھا، اس کو یعنی اپنے علم کہانت کی بجائے یعنی شیاطین نے بتلایا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ نیچے کچھ چوہے وغیرہ جو ہیں وہ نیچے سے دیوار کو کھود رہے ہیں. اور یہ سد معارف وہ تھا جس میں ان کے لیے پانی کا ذخیرہ کیا جاتا تھا. ایک بہت بڑا ڈیم تھا اور اس کے 3 حصے تھے، یعنی پہلے اوپر والا حصہ کھولا جاتا، وہ ختم ہوتا، پھر دوسرا کھولا جاتا، وہ ختم ہوتا، پھر نیچے والا کھولا جاتا. اسی سے ساری نہریں اور سارے باغات اور ساری آبادیاں جو تھیں، کیونکہ ہر چیز کی اللہ نے حیات کا ذریعہ جو ہے وہ پانی کو بنایا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. یہاں پانی نہ ہو تو وہاں پھر آبادی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. فرماتی ہیں کہ اس نے دیکھا وَيَصْرِفُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا مِنْ أَرْضِهِمْ. یہ سد معارف جو تھا اس میں پانی جمع ہوتا تھا، اپنے حسب منشا استعمال کرتے تھے. فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلسَّدِّ عَلَى ذَلِكَ. اب اس نے سمجھ لیا کہ اگر انہوں نے نقصان پہنچا دیا اور یہ دیواریں کمزور ہو گئیں تو پھر یہ پانی کسی طرح نہیں رک سکتا. فَاعْتَزَمَ عَلَى النَّقْلَةِ عَنِ الْيَمَنِ. اس نے پھر ارادہ کر لیا کہ میں یمن کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ چلا جاؤں کہ یہ تو اگر ایک دفعہ ڈیم ٹوٹ گیا پھر تو تباہی ہو جائے گا. وقاد قومه فأمر أصغر ولده إذا أغلت له ولتمه أن يقوم إليه فيلتمه
اب اس نے پھر سازش کی کہ بھئی میں آخر یہاں رہتا ہوں، میرا ایک مقام ہے، عزت ہے، جائیداد ہے، محلات ہیں، اب اگر میں کہوں گا میں بیچتا ہوں تو لوگ کہیں گے بھی کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے پھر یہ کہانی بنائی کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو سمجھایا کہ جب میں تمہیں گالی دوں اور ماروں تو تم بھی مجھے مار دینا، تاکہ میں اسی سے بہانہ بناؤں گا بھی اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ فَلَتَمُوا يَقُومَ إِلَيْهِ فَيَلْتَمُهُ فَفَعَلَ ابْنُهُ مَا أَمَرَهُ بِهِ، اب اس کے بیٹے نے وہی کیا جو باپ نے سمجھایا تھا۔ فَقَالَ أَمْرَ اللَّهُ أُقِيمُ بِبَلْدٍ لَتَوَجِّهِ فِيهِ أَصْغَرُ وَالْدِينِ وَأَرَادَ أَمْوَالَهُ، کہنے لگا اب اس شہر میں، اس ملک میں، اس علاقے میں میں نہیں رہ سکتا جہاں میری عزت ہی ختم ہو گئی کہ میرے چھوٹے بیٹے نے مجھ کو تھپڑ مارا ہے، تو اب میں یہاں رہ کے کیا کروں گا؟ اب بہرحال میں ہر چیز بیچنا چاہتا ہوں۔ وَقَالَ أَشْرَافٌ مِّنْ أَشْرَافِ الْيَمَنِ اغْتَنِمُوا غَصْبَةَ عَمْرٍ، اب جو وہاں لوگ سردار تھے، رئیس تھے، پیسے والے، انہوں نے کہا بھی فائدہ اٹھاؤ۔ فَاشْتَرَوْا مِنْهُ أَمْوَالَهُ وَانْتَقَلُوا فِي وَلَدِهِ وَوَلْدِ وَلْدِهِ، اب اس کے بعد انہوں نے وہ سارا اس کی جائیداد کو خرید لیا اور وہ وہاں سے نکل گیا، آگے جہاں اس کی اور اولادیں تھیں وہاں چلا گیا۔ وقالت اللسد لا نتخلف عن عمرو بن عامر، انہوں نے کہا بھی ہم بھی نہ رہیں۔ فباعوا اموالهم وخرجوا معه، بنو اسد جو تھے انہوں نے بھی اپنی جائیدادیں بیچ ڈالی اور وہ بھی اس کے ساتھ نکل گئے۔ فصاروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان فحاربتم عك وكانت حربهم سجالا، اب جب وہ نکلے اور بلاد عک میں گزر رہے تھے تو وہاں کے جو قبیلہ تھا بنو عک، ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اور وہ لڑائی ایسی تھی وکانت حربهم سجالا، یعنی وہ جیسے کبھی وہ جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ الحرب سجال بیننا و بینہم، کہ حرب جو ہے گویا ایک ڈول ہے، کبھی انہوں نے کھینچ لیا کبھی ہم نے کھینچ لیا، کبھی مسلمانوں کو فتح ہو گئی کبھی شکست ہو گئی، یہ فتح شکست تو دنیا کے نظام میں چلتی رہتی ہے۔ ففی ذلک یقول عباس بن مرداس السلمی رضی اللہ عنہ وعق بن عدنان الذین تلعبوا بغسان حتی تردوا کل متردی، نے کہا کہ وعق جو تھے ابن عدنان، یہ انہوں نے غسان کی اور پھر ان کو نکال دیا نکالنا۔ وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةٍ لَهُ قَالَ ثُمَّ ارْتَحَلُوا عَنْهُمْ فَتَفَرَّقُوا فِي الْبِلْدَانِ، اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکل گئے اور مختلف شہروں میں پھیل گئے، تقسیم ہو گئے۔ وَنَزَلَ آلُ جَفْنَةَ بْنِ عَمْرُ بْنِ عَامِرٍ الشَّامَ، آل جفنہ جو تھے وہ شام کی طرف چلے گئے۔ وَنَزَلَتْ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجِ، یہ بڑے قبیلے تھے، یہ مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ وَنَزَلَتْ خُزَاعَةَ مُرًّا، بنو خزاعہ جو تھے وہ بنی مقام مر پہ چلے گئے۔ وَنَزَلَتْ أَزْدَ الصَّرَاطَ، صَرَاط وہ مقام صراط پہ چلے گئے۔ وَنَزَلَتْ أَزْدَ أَمَّانَ، أَمّان اور کچھ بنو از جو تھے وہ عمان کی طرف چلے گئے۔ ثم ارسل اللہ تعالی علی صدی السیل فہدموا، اس کے بعد وہ سیل آئی، سیل آنے کے بعد وہ ڈیم جو تھا تباہ ہو گیا۔ وفی ذلک انزل اللہ عز وجل هذه الآیات۔ وقد ذکر السدی قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذکر محمد بن اسحاق الا انه قال فامر ابن اخيه مكان ابنه الى قوله فباع ماله وارتحل باهله فتفرقوا۔ اب محمد بن اسحاق نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے ابن اخیہ اس نے لکھا کہ بیٹے کے بجائے بھتیجے کو کہا تھا۔ فباع ماله، پھر اپنا مال وغیرہ بیچ ڈالا اور اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل گیا، تو یہ سبب بن گیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جو سارے ایک مقام پہ رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب آدمی اعراض کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، مسلمان بھی ہیں کافر بھی، مسلمان بھی اس کے بندے ہیں اور کافر بھی اس کے بندے۔
کافر کو اسی لیے عذاب دیا جائے کہ وہ کافر ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب نہیں فرماتا۔ اللہ نے مخلوق پیدا کی، پھر مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم علیہم الصلوات والتسلیم تک پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی۔ انہوں نے آگے ان کو عقائد، توحید، فرائض، شرائع، احکام، حلال حرام بیان کیے۔ جو ایمان لے آئے الحمدللہ ان کا اجر قیامت میں ہے، اور جو کافر بن گئے وہ کافر بن گئے۔ کیونکہ کسی کو جبرن آپ مسلمان نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین، کہ آپ کہیں گے ہر ہاتھ تلوار سے کھڑے پڑھو کلمہ، یہ دلائل کھلے ہوئے ہیں، دیکھ لو، ایمان لانا ہے لے آؤ، نہیں لانا نہ لاؤ۔ لیکن جب قومیں باغی بن جاتی ہیں، یاد رکھو، مجرم بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں، اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کے احکام کی کھلی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، اور ایسے معاملات میں اتنی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جہاں آدمی کی عقل بھی نہیں پہنچ۔ اب دیکھیں قوم لوط نے سب سے پہلے لڑکوں سے بدفعلی کے جرم کی ابتدا کی، چلو مجرم بن گئے لیکن زندہ تھے، کوئی عذاب نہیں آیا۔ لیکن جب وہ اتنی حد سے بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی کے دروازے پہ پہنچ گئے کہ لڑکے ہمارے حوالے کرو، اب بغاوت کی انتہا ہو۔ جب ان کی سرکشی اور ان کا جرم اور ان کی بغاوت آخری حدوں کو پہنچ گئی تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ ایسے عذاب نہیں کر سکے جو بھی کافر ہو مر جائے، جو بھی کافر ہو اس پہ عذاب آ جائے، نہیں، کافر بھی زندہ رہے گا، مسلمان بھی زندہ رہیں گے۔ اولاد مومن مسلمان کو بھی اللہ دے گا، کافروں کو بھی دے گا، مال تمہیں بھی دے گا، کافروں کو بھی دے گا، عزت تمہیں بھی دے گا، کافروں کو بھی دے گا، طاقت تمہیں بھی دے گا، وہ بھی بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے۔ لیکن جب قومیں جرم سے حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اسی لیے تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب ہند پر دور مغلیہ اور ان پہ جب ادبار آیا، ذلت آئی، تباہی آئی، بربادی آئی، تو ایک بادشاہ نے سوچا کہ بھئی اب ہم ہر طرف سے شکست کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے وزیروں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ ہو، اس کی خدمت میں جائیں، کہیں دعا کریں، ہمارا حال تو ختم ہو گیا۔ تو اسی دور میں ایک دور بستی کے اندر ایک اللہ والے تھے، تو بادشاہ نے خود اپنا بھیس بدل کے ایک عام بندے کا لباس پہن کے اور ایک عام قسم کی سواری پہ بیٹھ کے رات کے اندھیرے میں سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ تہجد کا وقت تھا، حضرت عبادت میں تھے، ان کو اطلاع دی گئی کہ بھئی کوئی مسافر ہے، اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، بہت دور سے آیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ہر حال میں ملنا ہے، مہربانی کریں مجھے ملاقات کا ٹائم دینا، بلاؤ۔ وہ آیا، جب قریب آیا تو آپ نے پہچان لیا، آپ نے فرمایا تم فلاں ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ تک پہنچنا بھی تو میرے لیے مشکل تھا، دشمن کی فوجیں ہیں، اس لیے میں نے بھیس بدلا ہے، اور اب ہمارا حال بالکل خراب ہو گیا، مہربانی کریں، دعا کریں اللہ ہم سے عذاب اٹھا لے اور ہمیں فتح دے۔ کافی دیر حضرت غور کرتے رہے، اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی شروع کی۔
دعا مانگتے مانگتے اتنا گریا طاری ہو گیا، اتنا حضرت نے رونا شروع کیا کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، آپ کی قمیض بھیگ گئی، اور جتنے حاضرین تھے وہ سارے گریا رونے میں، اور اسی حالت میں حضرت بے ہوش ہو۔ صبح کی اذان ہوئی، حضرت ہوش میں آ گئے، جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر واپس آئے کمرے میں۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت اب میں نے تو پھر واپس سفر کرنا ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے دعا کی، اللہ مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا میری دعا منظور نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے، میں تو نہیں جانتا، ایک ریچھ کو تم نے کتوں سے لڑایا تھا، اس ریچھ نے جو اللہ کو فریاد کی تھی اللہ نے اس کی سن لی۔ میری دعا رد کر دی گئی ہے کہ جو ظالم انسان، تو انسان جانوروں پہ بھی رحم نہیں کرتے، یہ کیسی مخلوق ہے میری؟ جانوروں کو پکڑ کے لاتے ہیں، ان کو لڑاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جانور زخمی ہوتے ہیں، کتے کاٹتے ہیں، آخر گر جاتے ہیں، آخر مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اس حالت میں آخر جانور بھی تو اللہ سے فریاد کرے گا نا، کس سے فریاد کرے گا؟ کیوں؟ جانور ہے، چیونٹی آپ نے پڑھا نہیں قرآن پاک میں سورۃ النمل میں کہ چیونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی میری دعا تو منظور نہیں ہوئی، اب حل یہ ہے کہ تم اور تمہارے جتنے وزراء ہیں وہ اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، شاید اللہ تم پر رحم کرے۔ اسی طرح جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے، بارشیں بند ہو گئی۔ آج دیکھ نہیں رہی ملک میں بارشیں نہیں ہیں، پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، آٹے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ نے نعمت ہی اٹھا لی نا، برکتیں اٹھا لی نا، بات ختم۔ اس سے کیا کرو گے اب؟ جب اللہ ناراض ہو جائے، اللہ زمین سے برکتیں چھین لیتے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ جب سے اپنے ہوش سنبھالا ہے، کبھی زندگی میں آپ کو یاد ہے کہ اس طرح آٹا مہنگا ہو جائے؟ کبھی زندگی میں آپ کو یاد ہے کہ 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ مرغیاں خود کاٹ کے تو ان کو دفن کر دیا جائے؟ اور دنیا چیخ رہی ہے کہ مرغی سے اور انڈے سے بچو، مرغی انڈے سے بچو کہ برڈ فلو کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے ایک نعمت دی، ہر گھر میں غریب آدمی 4 ریال 5 ریال 6 ریال کی خرید کر پکا لیتا تھا، 8 آدمی 10 آدمی گھر کے کھا لیتے تھے۔ اب 25 ریال کلو کا کہاں سے گوشت لے گا؟ تو یہ ہمارے گناہ ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے۔ اللہ پاک ایسا ایسا بندے کو جھٹکا دیتے ہیں، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، جب نہیں سنبھلتے تو پھر الٹ دیتے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ بارش جب نہ ہوئی تو آپ نے اعلان کیا کہ بھئی دعائے استسقاء کے لیے سب باہر نکلیں، میدانوں میں جائیں۔ جب باہر آئے لوگ آ گئے اور راستے میں گئے، ابھی پہنچے نہیں تھے، نماز بھی نہیں پڑھی، دعا بھی نہیں مانگی، کہا کہ بھئی واپس چلو انشاءاللہ بارش آ جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت اتنی ساری اللہ کی مخلوق آئی ہے تو دعا مانگنے کا بھی ضرورت ہی نہیں رہی نا، دعا مانگنی تھی بارش کے لیے، بارش آ جائے گی۔ انہوں نے کہا مجھے حضرت کیسے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور سنا ہے، چونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا تھا نا، چیونٹیوں کی بات بھی سمجھتے تھے اور سن لیتے تھے۔ تو
ایک چیونٹی جو ہے ایک بل میں پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے اللہ کے آگے فریاد کر رہی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، یا اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں ہمیں تو برباد نہ کر، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، شرابیں تیرے بندے پیتے ہیں، زنا تیرے بندے کرتے ہیں، قتل تیرے بندے کرتے ہیں، ڈاکے تیرے بندے کرتے ہیں، آپ نے پانی بند کر دیا، ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ نے اس کی فریاد جو ہے وہ سن لی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھا کرو کہ بھی یہ کمزور ہے، معمولی آدمی ہے، بالکل بیکار ہے، یہ کیا ہے، نہیں، کبھی اس کے دل سے جو دعا بد دعا نکلتی ہے سیدھی عرش پہ جاتی۔ اتق عن دعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچ جانا، اللہ کے عرش اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، جب وہ چیختا ہے تو اس کی چیخ سیدھی عرش۔ اور تم جو ظلم کر رہے ہو، لوگوں کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، لوگوں کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے، لوگوں کے بدن پہ استری گرم کر کے پھیری جاتی ہے، ان کے چمڑے اتر جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ وہ فریاد نہیں کرتے، وہ انسان نہیں، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، ان کی آواز نہیں جائے گی عرش پہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کبھی قوموں پہ عذاب نہیں بھیجتے جب وہ فساد بھی حد کر دیں، جب وہ مجرم بن جاتی ہیں، مفسد بن جاتے ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے، اب دیکھیں اللہ نے کیسی نعمتیں دی کہ باغات ہیں، موسم ہے، محل ہیں، پانی ہے، اسمار ہیں، اشجار ہیں، اسفار میں بھی اللہ نے انتظام کر دیا کہ صبح کو نکلو تو بستی میں پہنچ جاؤ، شام کو نکلو تو بستی میں پہنچ جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو، لیکن کہتے ہیں یہ ہمیں تو تکلیف چاہیے۔ مزہ نہیں آ رہا سفر میں۔ قالوا ربنا باعد بین اسفارنا ظلموا انفسهم، اللہ نے فرمایا اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہو، ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ وہ تو خالق ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ چاہے تو چیونٹیوں سے تمہیں شکست دلا دے، وہ چاہے تو ابابیلوں سے تمہیں فنا کر دے، وہ چاہے تو نمرودوں کو ایک مچھر سے مروا ڈالے، وہ تو قادر ہے جو چاہے کر دے۔ جب قومیں ان حال پہ پہنچ گئیں تو اب اللہ کے عذاب نے پکڑا کہ اچھا یہ تو خود عذاب مانگتے ہیں، یہ تو خود کہتے ہیں کہ امطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ آسمان سے پتھر برساؤ۔ یہ تو قوم آگے نبی کو کہہ دیا فاتنا بما تعدنا، اور جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے، تم نے خود مانگی ہے، خبردار اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ کہنے لگے جی دیکھو نا، اب سارا دن آدمی دودھ پیتا رہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایک دن ہم دودھ پیئیں، ایک دن پانی ہی نہ پیئیں، اچھی اونٹنی آئی بھائی، ہمارا تو پانی بند ہو گیا۔ آدمی تیار کیے، آدمی تیار کر کے قدار ابن صالح سے کہا، وہ ساتھیوں کو لے کے بیٹھ گیا۔ جب اونٹنی گزری، اس بدبخت نے اونٹنی کی کونچیں جو ہیں، پاؤں کی جو ہڈی ہے نا، اس کے اوپر جو رگیں ہوتی ہیں وہ کاٹ، اس کو کونچ کے وہ کاٹ ڈالی، بیچاری اونٹنی چیختے چیختے گر گئی اور مر گئی۔ اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑے شقی جو ہیں، ایک تو وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو سیدنا علی کو قتل کرے گا۔ اشکل قوم۔ اب اسی طرح ہر آدمی اب ٹھنڈے دل سے اپنے پورے اپنے ماحول پہ نظر کرو، کیا تم بیوی پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہو؟ اپنے بچوں پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہو؟ اپنے
اپنے ملازم پہ، اپنے غلام پہ، اپنے نوکر پہ، اپنے ڈرائیور پہ، اپنے خادم پہ، اپنی خادمہ پہ، اپنے کام کرنے والے پہ. کیوں؟ جہاں تمہارا بس چلتا ہے وہاں تو تم بھی فرعون بنے ہوئے ہو نا. پتہ ہے کہ میری بیوی ہے، اس کا خاندان نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، یتیم ہے، میں نے شادی کروں، کہاں جائے گی؟ جو کچھ مرضی آئے کروں. کس کے پاس جائے گی فریاد لے کر؟ میں گھر سے نکال دوں گا، اس کون روٹی دے گا؟ عزت بیچے گی تو بیچے. تو جب یہ عالم آتا ہے نا، پھر انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اب دیکھو حالانکہ پانی تھا لیکن پانی پہ اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا. یعنی وہ ڈیم جو ہے اس میں پانی بھرا ہوا تھا نا، عذاب کیا بھیجا؟ اور پانی بھیج دیا. جب وہ زیادہ ہو گیا ڈیم پھٹ گیا. اسی لیے اللہ نے فرعون کو کہاں؟ دریائے نیل میں غرق کیا. اللہ چاہتے اپنے گھر میں بیٹھا اب مر جاتا، کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. کہنے لگا اے قوم دیکھو یہ میرے محلات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، اور یہ فقیر موسیٰ علیہ السلام ایک آسا لے کے کھڑا ہے. میں بہتر ہوں کہ یہ بہتر فقیر میرا مقابلہ کرنے آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فرعون جن نہروں پہ تم فخر کر رہے ہو اسی نہر میں تجھے غرق کروں گا. تم فخر کر رہے ہو نا میرے محلات کے نیچے دریا بہتا ہے، اسی دریا میں تمہیں دیکھوں گا کہ کیسے غرق ہوتے ہو. اور جب وہ غرق کرنے پہ آتے ہیں پھر پانی بھی تابع ہیں، ہوائیں بھی تابع ہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے، حکم ہوا دریا کو کھل جاؤ، رستے بناؤ، سڑک بناؤ، درے بناؤ. ہر قبیلہ اپنے اپنی سڑک سے گزرے. جب موسیٰ علیہ السلام گزر گئے فرعون کا لشکر، اس نے کہا یار موسیٰ علیہ السلام ہم کیوں نہ جائیں؟ اس نے بھی اپنا، جب سارا اس کا پورا بڑا بڑا سردار سادات قادہ سب اندر آ گئے، اللہ نے حکم فرمایا میرا دشمن آ گیا، پکڑ لو اس کو. ایک غوطہ لگا، ایک غوطے میں ساری وہ اکڑ شکڑ خدائی شدائی کے دعوے نکل گئے. یہ نہ سوچا کرو کہ ہم دولت مند ہیں، ہمارے پاس دولت ہے. وہ جو دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی تو قادر ہے نا. ایسے ہم نے یعنی لوگ دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے، سرداروں کے بیٹے ہیں، ایسی جائیدادیں ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، اور پھر دیکھا ہے کہ بھیک مانگ رہے ہیں. تاریخ ہند پڑھ کے دیکھ لیں کہ شہنشاہان مغلیہ جن کے محلات کے دیواروں میں باقاعدہ مشک اور عنبر اور یعنی تمام خوشبویات جو تھیں وہ سیمنٹ میں مٹی میں ملا کے دیواروں میں لگائی جاتی تھی تاکہ کمرے کے اندر مستقل خوشبوئیں پھوٹتی رہیں. ایک ایک ہیرا جو تھا وہ 7 کروڑ کا ایک ہیرا لگا ہوا ہے. جب وہ ظلم کر کے عیاشیوں کے آخری حدوں پہ پہنچ گئے نا جی کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کی نوجوان لڑکیوں کو بلا کے ان کے حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے پستانوں کے ساتھ اس کے پاؤں کی مالش کریں. پھر اللہ نے بھیج دیا نا نادر نے لوٹی دلی کی دولت، مسجد میں آگے بیٹھ گیا، تلوار نکال لی گئی. جب تک تلوار اندر نہ ڈالو مار ڈالو ان سب کو. گلے کوچے خون کے بھر گئے، ندیاں بہہ گئیں، لاشیں اڑ گئیں، ٹکڑے ہو گئے، تاس نحس کر کے رکھ دیا اس کو. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا نادر نے لوٹی دلی کی دولت، ایک ضرب شمشیر اور افسانہ کو تو بس اتنی تمہاری طاقت تھی.
اسی لیے ہر وقت اپنے اللہ کے آگے استغفار کیا کرو. کبھی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے فوراً استغفر اللہ لا حول ولا قوت. کبھی کسی غریب پہ، مظلوم پہ، کسی کمزور پہ ظلم کر بیٹھو، جا کے معافی مانگ لو. یہ معافی بہتر ہے اللہ کے عذاب سے. تم خود جھک جاؤ، اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ دشمن کے باری گردنیں پکڑ کے تمہیں جھکائے. آج پورے عالم پہ نظر ڈالو، جیسے ہاں آنکھیں بند کرو گے تو ہر طرف مسلمان کا خون ہے، ندیاں بہ رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ کافر تو کافر ہے، تم اپنے بن کے غدار بن گئے ہو. اللہ فرماتے پھر چکھو مزہ. تم میرا کلمہ بھی پڑھتے ہو، پھر چوری بھی کرتے ہو، ڈاکے بھی مارتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، اور کہتے ہو مسلمان بھی ہیں. پھر اسلام کے نام پہ کلنک کا ٹیکا بن جاتے ہو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب مکے میں حضور آئے، ہیں وہ بھی حضرت خالد اور حضرت اکرمہ کی لڑائی ہو گئی اور مارے گئے، ورنہ کوئی تلوار چلی نہیں مکے میں. دن بھر میں امان 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 بس. دشمن ہیں، کافر ہیں، اور وہ کافر ہیں جنہوں نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے ہجرت میں مجبور کیا، جنہوں نے صحابہ کو تڑپایا، صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا، پھانسیوں پہ لٹکایا. آج موقع ہے، حضور فرماتے ہیں امان. من دخل المسجد الحرام فلہ امان. جو مسجد میں چلا جائے امان. من القى السلاح فلہ امان. جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان. بوڑھے کو امان، چھوٹے بچے کو امان، عورتوں کو امان. من دخل دار ابی سفیان فلہ امان. جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا اس کو بھی امان. امان 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 ہو گئی. تم تو اس نبی کے ماننے والے ہو، اور عمل دیکھو کہاں جا رہے ہو. ٹھنڈے دل سے بالکل اعتراض کی بات نہیں ہے. مثلا ہم 1000 مسلمان کو لے لیں، ایمان سے کہ ان میں کتنے ہیں جن کا لباس ہے، جن کی صورت حضور کی سنت کے مطابق ہے. مکے میں رہتے ہوئے کتنا جی 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 15 سال. نمازیں حرم میں پڑھتے اس طرح بھی روز پھرواتے ہیں. کیا بگاڑا حرم نے تمہارا بھائی؟ نہ حرم میں آنے سے کوئی حرم والے نبی کی شکل تو نہیں بنائی. حرم میں آنے سے تمہارے اوپر کوئی اثر تو ہوا نہیں. ہاں جی حرم میں آنے سے وہاں اللہ کا بڑا کرم ہے جی. خدا بندے قدوس نے دیکھو جی اتنی بڑی مہربانی ہے. میں 10 سال سے مکے میں رہتا ہوں. ابو جہل تو ساری زندگی مکے میں رہا. مکے میں رہنے سے جنت میں چلا جائے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ جن کے دل میں مکے کی قدر تھی، حضرت ابن عباس طائف میں فوت ہو گئے، مکے میں نہیں رہے. سب صحابہ نے کہا، انہوں نے کہا بھی میں ڈرتا ہوں حرم میں غلطی ہو جائے. ان اخطیا خارج الحرم 70 خطیۃ، مجھ سے باہر 70 خطا ہو جائے لیکن حرم میں ایک بھی نہ ہو. میں دور رہوں گا حرم کے باہر. آیا، عمرہ کیا، طواف کیا، چلے گیا بس. نہ ایمان سے، ٹھنڈے دل سے. آج حرم کے ارد گرد جتنے ہمارے گھر ہیں، محلے ہیں، مکان ہیں، ایمان سے کہو ڈشوں میں کیا نہیں 400 چینل آ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا. ٹھنڈے دل سے، غصے کی بات نہیں، تو حقائق ہیں. 400 چینل آتا ہے اور 24 گھنٹے. اور دنیا کی جو غلیظ ترین فلمیں ہیں نا، وہ عین نماز کے ٹائم پہ چلائی جاتی ہیں تاکہ اسی میں رہیں. یہ ہم کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی کافر ہیں فلاں. وہ کافروں نے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ تو تم رہے ہو.
انہوں نے اب تمہارے ہاتھ میں موبائل پکڑا دی، اسی میں ویڈیو فلم بنا لو۔ اس سے بڑا اللہ کا کوئی عذاب ہوگا؟ عورتیں کھڑی ہیں، کھلے ہیں چہرے ہیں، اور حرم میں کھڑا ہے وہ جناب ویڈیو فلم بنا رہا ہے۔ یہ حرمت حرم ہے، یہی حرمت کعبہ ہے۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں اب ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم کسی بات سے سمجھ ہی نہیں رہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دیکھو اب ان کے قصے کہانیاں رہ گئے، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ پھر وہ شہر بھی برباد، وہ علاقے بھی برباد، وہ ہر چیز ختم۔ وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال اخبرنا سلمة عن ابن اسحاق قال يزعمون ان عمرو بن عامر وهو عم القوم كان كاهنا، کہتے ہیں وہ کاہن تھا، برا فی کہانتی ان قوم سيمزقون بعد بين اصفارهم، اس نے اپنے علم کہانت سے یہ معلوم کیا تھا کہ میری قوم پہ عذاب آنے والا ہے، میری قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ فقال لهم إني قدمت أنكم ستمزقون فمن كان منكم ذا هم بعيد وحمل شديد وزاد حديد فليحق بكاس أو كرب، کہنے لگا جو تم میں سے زیادہ ہم رکھتا ہے، زیادہ باد ہے، زیادہ اسباب ہیں، وہ فوراً کاس اور قرود کی طرف چلے جائے۔ قال وكان الواجد من امر من كان منكم ذا هم مدن، جس کو شہروں کی لالچ ہو، وامر دان فليلق بأرض شن، اس کو چاہیے کہ وہ زمین شن کی طرف چلا جائے۔ فکان او ابن عمرو الذين قال لهم بارك، وہ وہاں چلے گئے۔ وان كان منكم يريد عيشا عاليا وحرما آمنا، اور جو چاہتا ہو کہ مجھے راحت ملے اور امن کی جگہ ملے، فليلحق بالارضين۔ وكانت خزاعة من كان منكم يريد الراسيات في البحل المطعمات في البحل فليلحق بذات النخل، کہنے لگا جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی جگہ ملے وہ اپنا یثرب کی طرف، یعنی وقانت الاوس والخزرج وهما هذان الحيان من الانصار ومن كان منكم يريد خمرا وخميرا، پہلے پڑھ چکے ہیں، جو تم میں سے شراب چاہتا ہو، خمیری روٹیاں چاہتا ہو، وذهبا وحريرا، سونا چاندی ریشم چاہتا ہو، اور ملکا وتعميرا، اور چاہتا ہو کہ میری جائیداد ہو اور بڑے بڑے اثرات، فليلحق بكوسا وبصرى وبصرى کی طرف چلے جائے۔ مکان حسان بنو جهنم الشام ومن كان منهم بالعراق۔ قال ابن عباس وقد سمعت بعض اهل العلم يقول انما قالت هذه الملاك طريقه امراه عمرو بن عامر، اس نے یہ باتیں جو تھیں عمرو ابن عامر کی بیوی کے ذریعے کہیں، وقانت کاہنتن، وہ بھی کاہنہ تھی، برات بھی کہانت تھی، ذالک، اس نے دیکھا تھا اپنے علم کے اندر کہ یہ ہونے والا ہے، فاللہ عالم ای ذالک ان کان۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، وہ عمرو ابن عامر ہے، وہ کاہن ہے یا اس کی عورت ہے، کیا ہے حقیقت جاننے والی اللہ کی ذات ہے۔ وقال سعید قتادہ الشعبی اما غسان ولحقوا باما مزقهم الله كل مزق بالشام، اما الانصار ولحقوا بيثرب، واما خزاعہ ولحقوا بتہامہ، تہامہ مکے کو کہتے ہیں، واما الازد قبیلہ ہے ازد، ولحقوا باما مزقهم الله كل مزق، رواه ابن ابي حاتم بن جرير ثم قال محمد بن اسحاق حدثني ابو عبيدة قال الاعشي، عاشی بنی قیس بن ثعلبہ واسمه میمون بن قیس، وفي ذلك اسوة ومآرب فعليها الارم، اس نے کہا کہ آنے والوں کے لیے اس کے اندر دلیل ہے کہ کیسے اللہ نے اس بند کو توڑا، وجابا بنتہ لهم حمير اذا جاء وماءهم لم يرم، وارب الذروا وعنابها على ساعة ماءهم اذا قسم، وصاروا ايادي ما يقدرون منه على شرب طفل فتم۔ اللہ نے ایسا پانی دیا تھا کہ ان نے کھیتیاں اور باغات آباد کیے، پھر اللہ کا ایسا عذاب آ گیا کہ ایک چھوٹے بچے کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہیں ملتا تھا۔ وقوله تبارک و تعالی ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اے ان فی ھذا الذی حل بهؤلاء من النقمة والعذاب
یعنی یہ جو اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا و تبدیل النعمت و تحویل العافیت عقوبۃ، کہ اللہ نے اب ان کو نعمت و عافیت کے بجائے عذاب بدل ڈالا، علامہ ارتکبوہ من الکفر والآثام، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے گناہ کیے، عبرۃ و دلالۃ لکل عبد صبار المصائب شکور علی النعم۔ اللہ نے فرمایا ہر بندہ ان کے ان حالات کو دیکھ کے جو صبر کرنے والا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ عبرت پکڑیں کہ یہ وہ علاقے ہیں، یہ وہ دریا ہیں، یہ وہ نہریں ہیں، یہ وہ باغات ہیں، آج دیکھو کیسے اجڑ گئے ہیں، تو وہ اس سے عبرت پکڑے اور احتیاط کریں۔ قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن الرزاق المعنى قال اخبرنا سفيان بن اسحاق عن الإيذار بن حريث ان عمر بن سعد النبي وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبت من قضاء الله تعالى للمؤمن ان اصابه خير حمد ربه وشكر وان اصابته مصيبه حمد ربه وصبر يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقم يرفعها الى في امراته۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے دیکھیں کہ ہر حال میں مومن فائدے میں ہے۔ ان اصابہ خیر حمد ربہ وشکر، اگر مومن کو اللہ بھلائی دیتے ہیں، اللہ کا حمد کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حمد ربہ وصبر، اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے پھر بھی شکر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یؤجر المؤمن فی کل شیء، اللہ مومن کو ہر حال میں اجر دیتے ہیں، اگر شکر کرے گا تو اجر ملے گا، صبر کرے گا تو اجر ملے گا، چھوٹی نیکی کرے تب بھی اجر ملے گا، بڑی نیکی کرے تب بھی اجر ملے گا۔ حتی فی اللقمۃ یرفعها الی فی امرأتہ، حتیٰ کہ ایک لقمہ اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے اس میں بھی اللہ اجر دیتے ہیں، حالانکہ تمہاری بیوی ہے تم پر لازم ہے کہ اس میں بھی اللہ ثواب بھی دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اپنی بیوی کو کھلائیں پلائیں کپڑے پہنائیں تو ہمارا فرض ہے، نفقہ اس کا ہماری ذمہ داری ہے، پھر ثواب کیا مانا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ لقمہ یہ کپڑے کسی غیر عورت کو دیتے تو عذاب ہوتا کہ نہ ہوتا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو پھر جب گھر دو گے تو ثواب ہوگا، حلال میں خرچ کرو گے تو ثواب ہوگا، حرام میں کرو گے تو عذاب ہوگا۔ وقد رواه النسائی فی اليوم واللیلہ من حدیث ابی اسحاق السبیعی وہی حدیث عزیز من روایت عمر بن سعد النبی ولكن له شاہد فی الصحیحین من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیحین میں اس کی تائید موجود ہے۔ عجبا للمؤمن لا یجزی اللہ تعالی قضاء الا کان خیرا لہ، کہ مومن کی حالت میں بڑا تعجب ہے کہ اس کے لیے جو بھی تقدیر کا فیصلہ ہے خیر ہی خیر ہے، مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ ان اصابت سرا شکرا، اگر راحت ملے تو شکر کرتا ہے، وکان خیرا لہ، خیر ہے۔ وان اصابت ضرا صبر وکان خیرا لہ، اگر مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے مومن کو صبر کرتا ہے پھر اللہ اس صبر پر بھی اجر عطا فرماتی ہیں۔ اس لیے فرماتی ہے للمؤمن، اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے کہ مصیبت پہ صبر کریں تو اجر، نعمت پہ شکر کریں تو اجر، کہ ہر حال پہ وہ اللہ کی نعمتوں پہ راضی رہتی ہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر پڑھتے تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا، یا اللہ ہم تیری ربوبیت پہ راضی، محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ راضی، دین اسلام کی صداقت و حقانیت پہ راضی ہیں۔ تو مومن کے لیے شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ مومن کو ٹھوکر بھی لگ جائے تو اجر ملتا ہے، مومن کی کوئی دھیلے کی چیز بھی گم جائے اور صبر کرے تو اجر ملتا ہے، نقصان ہو جائے فائدہ ہو جائے شکر کرے تو اجر ملتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کان مطلب یقول نعم العبد الصبار الشکور الذی اذا اوتی شکر و اذا ابتلی صبر۔ حضرت مطلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو صبار بھی ہے شکور بھی ہے۔ کیا معنی؟ الذی اذا اوتی شکر، کہ جب اس کو دیا اللہ نے تو شکر کیا،
وَإِذَا اُبْتُلِيَ صبر، جب امتحان میں آ گیا تو پھر صبر کیا، تقدیر پہ راضی رہا، اور ہر حال میں کہ جو کچھ میرے اللہ کا فیصلہ ہے میرے لیے خیر ہی خیر۔ اور ایک بات یاد بھی رکھو کہ اگر راضی نہ رہو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہو۔ اس لیے صاحب کا کتابوں کی ایک روایت میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی فلیطلب ربا سوائی۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری رضا پہ راضی نہ ہو، میری قضا پہ راضی نہ ہو، میرے سوا کوئی اور خدا ڈھونڈے، میری زمین سے نکل جائے۔ کہاں نکلو گے بتاؤ؟ تو جب حال یہ ہے تو پھر آدمی شکر کیوں نہ کرے؟ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے، اور خدا نہ خواستہ امتحان آئے تو صبر کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، میرا بھائی اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا ہو تو لازم ہے کہ حد حرم سے باہر جائیں۔ اب چونکہ حد حرم جو ہے اس کا ہل جو ہے قریب مسجد عائشہ ہے، تنعیم ہے، لہذا مسجد عائشہ چلے جائیں، چاہے تو جعرانہ چلے جائیں، چاہے تو عرفات چلے جائیں، چاہے تو جدہ چلے جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے پھر حرم میں آنا ہوگا۔ بہرحال آپ ابہا سے آئے تھے، گاڑی والے نے گاڑی نہیں روکی، میقات پہ میں نے احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، آپ نے 10 روزے رکھ لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ لوگ ریاض سے آئے ہیں کام کرنے کے لیے، ڈپٹی کرنے کے لیے، تو بعض ائمہ کے نزدیک گنجائش نکلتی ہے کہ تم پہ دم نہ پڑے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر حال میں عمرہ کرے، نہیں کیا عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ تو غریب لوگوں ڈیوٹی پہ آ گئے، باقی ائمہ کی رعایت مل رہی ہے الحمدللہ۔ آئندہ احتیاط کرو۔ اگر کوئی آدمی داڑھی کٹواتا ہے یا منڈواتا ہے، فقہا نے لکھا ہے نہ اس کو مؤذن بناؤ اور نہ امام بناؤ، کیونکہ بار بار گناہ کرنے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو فاسق ہو جاتا ہے، پھر اسی گناہ پہ جب اڑا رہے اور سب کے سامنے کرے تو وہ فاجر ہو جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں مسجد ہے، پرانی بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کو سنبھالنے والے لوگ جو ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ آپ ان سے دور رہیں، اہل حق اور اہل سنت کے پاس جائیں اور ان مسجدوں میں جا کے آبادی کریں، ان مسجدوں میں نمازیں پڑھیں۔ ایسی جگہ کو آباد کرنے کا کیا فائدہ جہاں بدعت کا مرکز بن جائے، جہاں سنت کے خلاف باتیں ہوں، جہاں غیر اللہ کے سجدے ہوں اور غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو۔ ایسی جگہ سے دور رہیں۔ کہتے جی کہ آج کل ایک موبائل والے پیکج ہے ان کا کہ مثلاً 300 ریال دو تو وہ 450 ریال کا آپ کو یعنی ٹائم دے دیتے ہیں۔ اس میں کیا سود ہے بھائی؟ کوئی سود نہیں ہے، پیکج ہے ان کا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خریدیں گے۔ کمپنی خود دے رہی ہے، ٹائم دے رہی ہے، آپ کو کیا دے رہی ہے؟ پیسہ تو نہیں دے رہی ہے۔ 300 لے کے آپ کو 150 ریال تو نہیں دے دیا انہوں نے، ایک ٹائم بڑھا دیا ہے، اور ان کو تو اس میں بھی کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ یہ تو ایک تقسیم ہوتی ہے، ایک ان کا دماغ ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے کہ اگر اس پہ مثلاً 1,00,000 آدمی نے کارڈ لے لیا تو ہمیں کتنا پیسہ ملے گا؟ سیٹلائٹ تو ہم نے لیا ہوا ہے، اس کا کرایہ تو ہم بھر رہے ہیں، لہذا جتنے لوگ زیادہ استعمال کریں گے بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ کوئی سود نہیں ہے، تو پیکج ہوتے ہیں کمپنیوں کے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحم فرما، یا الہ العالمین عراق، فلسطین، کشمیر، افغان، عرب، عجم، ہر جگہ مسلمانوں پہ رحم فرما، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔
یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ استحکام نصیب فرما، یا اللہ قرآن و سنت کے ماننے والے، جاننے والے اور عمل کرنے والوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین، ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ ہم نے تیرے قرآن کو ٹھکرایا ہے، یا اللہ ہم نے تیرے دین کو ٹھکرایا ہے، معاف فرما دے، معافی عطا فرما دے، معافی عطا فرما دے۔ لا تعذبنا بذنوبنا، لا تہلکنا بذنوبنا، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک۔ یا الہ العالمین، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ان کو بری صحبتوں سے، بری عادات، افعال، اقوال سے محفوظ فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ جن کے رزق تنگ ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، تادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، اپنے خزانے غیب سے دروازے کھول دے، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی پریشانیاں، بیماریاں دور فرما، یا اللہ جن مسلمانوں کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کی مشکلات آسان فرما، یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما، یا اللہ اس عاجز کو جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ سب کی دعائیں پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم